أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں بادیوں پر نہیں لوٹا دے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں۔ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار اور کوئی نادار ہے، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک۔ تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں، اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان فرمائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ پانی نازل کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ ہے۔ تو تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ: اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد، مالک اور صاحب مال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں،
تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ ترجمہ۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر بھی ہے؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی کسی سے کہہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو اس کا کوئی کام کر کے نہیں آتا۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ کافر ناکارہ گونگے غلام کی طرح ہے، وہ کسی طرح بھی اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے ناکارہ غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی ہے اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارہ غلام کو کیا نسبت؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ۔ اور آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان ہے۔ علم کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے اور اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ قدرت کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یعنی قیامت قائم کرنے کا معاملہ اللہ کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہونا چاہے وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والے مزید مظاہر بیان فرمائے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو اور تم شکر گزار بنو، علم و عمل سے فیض یاب ہو جاؤ، اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لو اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق ادا کرو۔ لہذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں ہوا میں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روک سکتا، حالانکہ باریک جسم اپنی طبیعت کے اعتبار سے گرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہی نظام بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں اور اپنے باریک جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا
کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس آیت میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے کہیں بڑی اور ان سے انتہائی وزنی چیز ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل، سمجھ اور قدرت دی ہے کہ اس نے ایسی چیز بنا لی جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہے اور بڑی اتنی ہے کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنے وزن سینکڑوں انسانوں اور ان کے ساز و سامان کے وزن کے ساتھ گھنٹوں ہوا میں پرواز بھی کر لیتی ہے۔ اور اس کا یہ پرواز کرنا بظاہر اگرچہ مشینی آلات کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یوں ہوائی جہاز بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ اور قدرت سے بنایا ہے۔ آج خود کوئی کہاں اس قابل تھا کہ ایسی چیز بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔